البسط، میرے نبی آپ مال خرچ کریں لیکن سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے بھی رکھیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ کا نظام چلایا۔ تو اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ 3 صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی کی رات کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت خوبصورت عادت تھی، جب آپ تہجد سے فارغ ہو جاتے تو یوں کر کے لیٹ جاتے، ایسے کر کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ جاتی تو آپ ان کے ساتھ اسی حال میں باتیں کرتے، گپ شپ لگاتے۔ تہجد کے وقت میں اپنی بیگم سے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضرت بلال اذان دیتے تو آپ اٹھ کے 2 رکعت سنت ادا کرتے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو اتنی اعتدال کی لائف تھی، ہنسی مذاق فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھنا نہیں آیا، کہ وہ چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہ کریں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے، کیا کریں؟ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، نفل پڑھوں گا، کتنی اچھی نیت کی ہے۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹ پلائی، تم میرے اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم میرے اللہ سے مجھ سے زیادہ ڈرتے ہو، زیادہ تقوی والے ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، اور میں نے آپ نے تو 11 شادیاں کی، 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کی خوبصورت زندگی تھی ان کے ساتھ۔ تو آپ نے تینوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ چلو، جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا شادی کرے، جس نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا وہ روزہ چھوڑے، کہ مہینے میں 3 روزے رکھو بس، 13، 14، 15، اور جس نے کہا میں رات سوؤں گا نہیں وہ آرام بھی کرے اور اٹھے بھی صحیح۔ تو یہ زندگی اعتدال والی اللہ کا تو دین میں انتہا پسندی اچھی نہیں لگتی، اور اللہ نے اس کو رد فرمایا۔ ہمارے بعض نادان دوست قربانی کے نام پر پورے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا تقاضا اسلامی تاریخ میں جنگ بدر کا ہے، اس سے بڑا تقاضا قیامت تک نہیں آئے گا، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی وہ گواہی ہے جو قیامت تک کسی کے لیے نہیں، ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، میرے رب اگر آپ نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اتنی بڑی گواہی 313 کی، اور یہ اتنا بڑا تقاضا تھا اور اتنا بڑا یہ اس وقت اہم اور ضروری کام تھا۔ آپ نکلے اور ذوالحلیفہ 7 میل دور ہے، جب وہاں پہنچے تو حضرت عثمان اور اسامہ رضی اللہ عنہما کو آپ نے واپس بھیج دیا، کہ آپ کی بیگم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی بیٹی تھیں۔ حضرت زینب پہلے نمبر پر، حضرت رقیہ دوسرے نمبر پر، ام کلثوم تیسرے نمبر پر، حضرت فاطمہ چوتھے نمبر پر۔ تو بیمار ان کو چیچک نکل آیا تھا،
تو ان کو وہاں سے واپس بھیجا کہ جاؤ تم رقیہ کی تیمارداری کرو۔ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، میرے نبی نے واپس کیا، لیکن جنگ بدر کے شریک صحابہ میں ان کا نام لکھوایا، دونوں کا۔ جب ہم بدری صحابہ کی فہرست کھولتے ہیں تو اس میں اسامہ اور عثمان رضی اللہ عنہما دونوں کا نام ذکر ہے، اور مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی رکھا آپ نے۔ اتنے بڑی تقاضے کو آپ نے بیوی کی بیماری کی وجہ سے پیچھے کر دیا اور ان دونوں کو واپس بھیجا، اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ دفن ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کی قبر پہ جا کر دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، دین میں بھی اعتدال ہو، دنیا میں بھی اعتدال ہو۔ یہ رہبانیت تو نصارہ عیسائیوں میں تھی کہ شادی نہیں کرنی، نہانا نہیں، بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں صاف کرنے، پہلے، اب نہیں، پہلے جو قدیم عیسائی مذہب تھا۔ تو طبیعت میں اتنی شدت، غیر فطری زندگی، پھر وہ دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، تو اس سے میرے نبی نے روکا۔ بعد میں ایک ٹرینڈ چل گیا کثرت عبادت کا، لیکن وہ کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فلاں بزرگ تھے وہ 25 سال جنگل میں پھرتے رہے۔ بھلا یہ بھی کوئی دین ہے جو پیش کیا جائے؟ ہمارا دین تو پوری دنیا کو پیش کرنے کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اسلام ہی ایک مذہب ہے جو باقی ہے اپنی صحیح معنی میں، تو ہمیں پیش کرنا ہے لوگوں کو۔ یہ تو ہم اپنوں کو پیش نہیں کر سکتے کہ 25 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے۔ یہ تو رہبانیت سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے، لیکن یہ ان کی بزرگی کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اپنے بالوں کو رسے سے باندھ لیتے تھے، رسہ اوپر چھت میں لٹکا ہوتا تھا، تو جب نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند کا جھٹکا آتا تو وہ ایسے ہوتے تو وہ بالوں کو زبردستی جھٹکا پڑتا، جس سے وہ ان کی آنکھ کھل جاتی اور پھر نفلوں میں شروع ہو جاتے۔ یہ تو میرے نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی عبادت میں لگے جب تک وہ بشاشت ہے اور اس کو نیند نہیں، جب نیند کا سمجھے غلبہ ہو رہا ہے نفل چھوڑ کے جا کے سو جائے۔ تو بعد میں یہ ایسی چیزیں پیدا ہوئیں کہ سارا سال روزے رکھنا، اور کبھی ایسا کہ ساری رات جاگنا، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جسے ہم پیش کر سکیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو میں تعزیت کے لیے گیا، تو ان کے بیٹے بتانے لگے کہ ہمارے والد صاحب صبح 3 بجے اٹھ کے نیچے اپنے کمرے میں آ جاتے تھے جہاں مریدین آتے تھے اور باقی جو ان کے اپنے علمی کام ہوتے تھے، اور رات 11 بجے واپس جاتے تھے۔ ساری زندگی یہ معمول رہا۔ یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے جس کو ہم بطور ایک نمونہ پیش کریں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ لوگوں کے لیے، ایک بیوی بچوں کے لیے، ایک اپنی ذات کے کاموں کے لیے۔ آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، 9 بیویاں تھیں، آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اور ایک حصہ آپ نے رکھا ہوا تھا اللہ کے لیے۔ تو آپ سے زیادہ مشکل لائف کسی کی نہیں، آپ سے زیادہ بڑا ذمہ دار کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ نے زندگی کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ تو اگر ہم دنیا میں لگتے ہیں تو حلال حرام بھول جاتے ہیں، جھوٹ سچ بھول جاتے ہیں، دھوکہ دیانت کو بھول جاتے ہیں، اور دین میں لگتے ہیں تو بچے بیوی بھول جاتے ہیں، اپنے کام کاروبار بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اصحاب صفہ وہ تھے جن کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن 10 مبشرہ میں سے ایک بھی اصحاب صفہ میں نہیں، خلفاء میں ایک بھی اصحاب صفہ میں نہیں۔ اور اصحاب صفہ کوئی دینی تقاضوں کے لیے فارغ نہیں بیٹھے تھے، اصحاب صفہ کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ جب صدیقی دور میں ٹھکانے مل گئے تو اصحاب صفہ بھی ختم ہو گئے۔ تو بھائیو، میری گزارش ہے آپ سب کی خدمت میں کہ اعتدال کی زندگی گزارو۔ اللہ کے واسطے
اعتدال کی زندگی گزارو۔ ایک صحابی آئے